نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ کو معلوم ہے مفتی عبدالقوی، اس کا ایک اسکینڈل آج سے کچھ سال پہلے قندیل بلوچ کے ساتھ جو سامنے آیا، اس کی وجہ سے یہ مفتی عبدالقوی بدنام ہوا اور سخت ترین بدنام ہوا۔ اب مفتی عبدالقوی اس کے بعد کئی گفتگو میں رد و بدل کرتا رہا۔ مفتی عبدالقوی چونکہ ایک دو اسکینڈل کی وجہ سے ایک بدنام زمانہ شخص ہو چکا ہے، ایک ٹی وی پر اس کو احساس دلایا گیا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد سیلفی عورتوں کے ساتھ سیلفی نہیں بناؤں گا، بلکہ وہ بناتی ہیں میں کسی عورت کو اجازت نہیں دوں گا۔ جرم کرنے والا خود اعتراف جرم کر کے اس سے توبہ کر رہا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور یہ ہمارا جاہل ناصر مدنی اسے دلاسے دے رہا ہے، دلیری دے رہا ہے، کیوں بھائی کیوں مفتی صاحب آپ نے کیوں توبہ کرنی، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، یہ الفاظ اس کے سماعت فرمائیں، آپ یہ کریں۔ پھر اسی طرح مفتی عبدالقوی جو قندیل بلوچ کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، اس نے اپنی کیپ اتاری، جناح کیپ، اس کو اس کے سر پر پہنا دی۔ اب یہ شخص جاہل، اس کو شرم نہیں آئی، مشابت کس سے دے رہا ہے، کہتا ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی بیٹی کو چادر پہنائی، تو اگر مفتی صاحب نے قندیل بلوچ کو کیپ پہنا دی تو کیا جرم ہے؟ اور ہمارے پنجاب کا رواج ہے، جس کو ہم نے عزت دینی ہوتی ہے اس کو ہم اس کے سر پر پگڑی رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیا وہ کیپ جو پہنائی تھی وہ چادر تھی، دوپٹہ تھا، اس میں کوئی حیا والی بات تھی، یا اس سے اس کا سر ڈھکا؟ یہ تو مذاق تھا، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر قندیل بلوچ کس انداز سے اس کے ساتھ آ رہی ہے اور یہ اس کے ساتھ کس انداز سے، پھر کئی باتیں جو لوگوں کو معلوم ہے اب بتانے کی نہیں۔ اب اس کے گندے فعل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات کی مثال دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کافر کی بیٹی کے سر کو ڈھانکا، اس کو ڈھانپ دیا، سو اس کا سر ننگا تھا، اور یہ ادھر۔ میرا خیال ہے کہ ہر مسلک کے ذی شعور شخص اور دانا شخص کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کی زبان کو کچھ لگام دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اس کے سر پر اڑا دی وہ تو تھا ستر عورت کا، وہ تو تھی حیا۔ اب بات حیا والی دلیل بنا رہا ہے بے حیائی کی۔ یہ تو اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین یہ بے ادبی کر رہا ہے، یہ سوء ادب ہے کہ حضرت علیہ السلام کے اچھے کام کو دلیل بنا کر برے کام کو ثابت کرنا۔ اب دیکھ لیں، خود ہی اس پہ غور فرما لیں۔ تو اس پہ تمام مسالک کے علماء کرام کو، ذی شعور لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ اس کی زبان کو لگام دو، وگرنہ یاد رکھ لو ایک وقت آئے گا تمہارے کنٹرول سے یہ شخص باہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس جیسے جہلوں کو کنٹرول کرنے کی۔